ہمارے معاشرے کے اندر خواتین میں بھی جو اسلام کی تعلیمات کو قریب سے دیکھی ہیں ان کی طرف سے تو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن بعض خواتین جن کو اسلام کی صحیح تعلیمات یا ان تک اس کی رسائی نہیں ہو پائی، ان کی طرف سے سوال بار بار اٹھتا ہے اور بعض معاشرے کے اندر لوگ اٹھاتے بھی ہیں کہ خواتین کا حصہ میراث کے اندر مردوں سے کیوں کم کر دیا گیا ہے؟ اولاً تو ہر حال میں عورت کا حق مردوں کے مقابلے کم نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ عورت کو حق ملتا ہے، اسی درجے کے مرد رشتہ دار کو حصہ نہیں ملتا، اور بعض صورتوں میں دونوں کو برابر ملتا ہے۔ چند ایسی مشہور شکلیں ہیں کہ جس میں مرد کا حصہ زیادہ ہے، جیسے بیٹا اور بیٹی میں بیٹے کا حق زیادہ ہے، اور شوہر اور بیوی میں شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور ماں اور باپ میں باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ عورت ہونے کی بنا پر حصہ کم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ جو فرق کیا گیا ہے وہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ شریعت میں عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی گئی، اپنی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اگر وہ مالدار ہو تب بھی شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مرد پر کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کو بیوی کا بھی نفقہ دینا ہے، بچوں کا نفقہ بھی اس کے ذمہ ہے، اور بوڑھے والدین کا حق بھی اس کے ذمہ ہے، اور بہت سی صورتوں میں خاندان کی بیوہ عورتیں یا یتیم بچوں کا حق بھی ان سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اگر ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں تب تو اور زیادہ فرق ہونا چاہیے تھا، لیکن عورت کی حالات کی رعایت کرتے ہوئے اس میں شریعت نے صرف 1 اور 2 کا فرق رکھا ہے۔ تو یہ جو خواتین کے لیے یہ جو کہیں کہیں آپ کو ایسی بات نظر آتی ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ خود دیکھیے، مائیں کتنے واقعات ہم لوگوں کے سماج میں پیش آتے ہیں کہ والد نے مکان بنایا، ایک ہی مکان ہے، اب والد کا انتقال ہو گیا یا وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ان کی کمائی ختم ہو گئی، اب 4 بیٹیاں ہیں۔ اب بھائی نے محنت کر کے سب کی پرورش کی، تعلیم دلائی، ان کو شادی کر دیا، مکان اب ایک ہی ہے۔ تو ماں خود کہتی ہے اپنی بیٹیوں سے کہ دیکھو، بھائی نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے، یہ مکان میں تمہارے بھائی کو دے رہی ہوں، بیٹے کو دے رہی ہوں، اور تم لوگوں کی اپنی زندگی بس گئی، اپنی زندگی گزار لو۔ تو یہ باپ نہیں، ماں کہہ رہی ہے۔ تو اگر یہ ناانصافی ہوتی تو کیا ایک عورت اپنی بچیوں کے لیے ناانصافی کو قبول کرتی؟ یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے بہت سی دفعہ کہ اس میں حصوں کے درمیان فرق کیا جائے۔ تو اس لیے فرق کیا جاتا ہے، ورنہ بہت سی صورتوں میں دونوں کے حصے برابر بھی ہوتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے، ہمارے معاشرے کا اصل بگاڑ بہن کے حصے کا بھائی کے مقابلے کم ہونا نہیں ہے۔ اصل بگاڑ یہ ہے کہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ ہمارے ہی ملک میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو تو 1955 تک ان کے ہاں عورتوں کو کوئی حصہ ہی نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے عورتوں کو حصہ دیا، اور ہمارے اس ملک میں 1955 تک عورتوں کو کسی بھی حیثیت سے حصہ نہیں ملتا تھا۔ اب 1955 میں جو ہندو کوڈ بنا تو اس میں انہوں نے مردوں عورتوں کا حصہ برابر کر دیا، لیکن اس میں 2 باتیں باقی رہ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جوائنٹ خاندان کا تصور ہے، جب تک سب تیار نہیں ہوں گے جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عملاً ہندو بہنوں کو میراث مل نہیں پاتی، بھائی تیار نہیں ہوتا ہے، ترکہ تقسیم ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو میرج ایکٹ میں ہر قانون کے ساتھ یہ بات رکھی گئی ہے کہ سوائے اس کے کہ ان کا کسٹم اس کے علاوہ، ان کا رواج اس کے علاوہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں صرف نقد پیسوں میں بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے،
ایگریکلچر لینڈ میں زرعی زمینوں میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، کاروبار میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسٹم ہی ہے۔ اتر پردیش میں کئی دفعہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کوشش کی کہ زرعی زمینوں میں بھی بیٹیوں کو حق دیا جائے، جو شریعت کا حکم ہے۔ اکھلیش یادو سے ایک وفد ملا، اس وفد میں بھی شامل تھا، لیکن آخر وہاں یہ چیز اسمبلی سے پاس نہیں ہو سکی۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ جو جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے میں آ گئی، اس کو دور کیا جائے اور بیٹیوں کو ان کا ترکہ ملے۔ کتنا ملے اس کی اہمیت نہیں ہے، جو ان کا شرعی حق ہے وہ ان کو ملے۔ تو یہ اس سے انشاءاللہ خواتین کو معاشی فائدہ ہوگا۔ اور جہاں فرق ہے وہ اس وجہ سے فرق ہے کہ وہاں مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ رکھی گئی ہیں، عورت کی ذمہ داری کم رکھی گئی ہے۔ ایک بھائی ہیں، بہن ہیں، بھائی کی بھی شادی ہوئی، بہن کی بھی شادی ہوئی، بہن کو مہر کے طور پر رقم آ جاتی ہے، بھائی مہر کے طور پر رقم دیتا ہے۔ اور اب جو بیچارے بوڑھے والدین ہیں تو بہن پر ان کی پرورش ان کے ذمہ نہیں ہوتی ہے، بھائی پر ان کی پرورش ان کو کرنی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ذمہ داریاں اس کی زیادہ ہیں تو حقوق بھی ان کے زیادہ ہونے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور اس حساس موضوع پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی اہم ہوگا، چونکہ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اس سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام پر اعتراض انجانے میں کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ جیسے اسکالرز جب اس پر روشنی ڈالتے ہیں اس انداز سے، تو اس سے کافی ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور اسلام سے ایک درجہ محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے استفادے کو اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ سے ہمیں بار بار استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔